تو شکر کرے چوتائی صاحب وہابی پیدا ہو گئے پھر لوگوں کو پھر سمجھ آ گئی ورنہ برباد ہو گیا تھا۔ جن انگریزوں نے سیاحت کی نا جزیرہ عرب کی ان سعودیوں سے پہلے پھرے ہیں وہ ان کی کتابیں پڑھے، مختلف علاقوں میں کہیں درخت تھے، کسی طرح بزرگ قدر عورتیں جا کر پیٹ رگڑتی، شرمگاہیں رگڑتی، اولادیں مانگتی، کوئی کسی قبر پر گرا ہوا، کسی نے کہیں بت خانہ بنایا ہوا۔ یہ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ میں پڑھتے تھے، اب وہ دیکھتے تھے کہ روضہ رسول علیہ السلام کا طواف ہو رہا ہے، لوگ دیواروں کو چوم رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تو وہ اپنے استادوں سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ تو استاد کہتے تھے محمد حیات سندھی، بڑے بڑے عالم تھے وہ، کہ سب باطل ہے، ناجائز ہے۔ تو آپ کہتے تھے روکو، وہ کہتے ہیں مرنا، لوگ عادی ہوتے، مگر اللہ نے جس سے کام لیں، ان کی طبیعت بہت امر بالمعروف اور نہیں، یہ نہیں بات ہے، اسی لیے ساری دنیا دشمن ہو گئی، وہابی جرم کیا کیا؟ محمد جب پڑھ کر گئے، انہوں نے جا کر اپنے علاقہ میں درس دینا شروع، باپ بھی خلاف ہو گئے، والد ان کے بڑے عالم تھے عبد الوہاب۔ اب ان لوگوں نے سازش یہ کی کہ اگر محمد کے نام پر نام رکھیں تو محمد ہی بنتا، وہ چھوڑ ہی دیا جو اصل مجرم تھا ان کا، معاذ اللہ، پکڑ لیا عبد الوہاب بیچارے کو، حالانکہ عبد الوہاب کا کوئی دخل نہیں، بھائی اب سلیمان تھا، اس نے رد نے کتابیں لکھی، اور محمد بن عبد الوہاب باز لیا ہے، حق کہتے ہیں، مخالفت بڑی ہوئی، شیخ نکال دیتے رہے کہ ہمارے علاقے سے جو قبیلوں کے سربراہ نکل جائے یہاں سے، کئی لوگ جو انہوں نے سپاہی پیچھے لگا دیے کہ پیچھے سے قتل کر لینا، اللہ بچا لیتا رہا۔ یہ سعودی خاندان جو جب ان کے علاقے میں گئے تو پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو پہلے ان سعودیوں کے بڑے نے بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں کسی عالم سے ملنا چاہتا، تو بیوی نیک تھی، اس نے کہا اللہ کے بندے، کل خدا کی عدالت میں اگر یہ پوچھا گیا کہ ایک عالم جو نہ تو سے عہدہ مانگتا تھا نہ کوئی دولت مانگتا تھا، پھر دین کے لیے ملنا چاہتا، تم نہیں ملے، کوئی جواب ہے تیرے پہلے؟ قسمت اچھی چیز مان گیا۔ بات ہوئی، شیخ نے کہا میرا کوئی کسی سے مطالبہ نہیں، نہ میں سلطنت چاہتا ہوں، پھر میں چاہتا ہوں تم لوگ مسلم کہلاتے اپنے علاقوں میں برائیاں ختم کرو، شریعت کو نافذ کرو، مان گیا۔ انہوں نے کہا کہ قیامت تک میں اور میری اولاد کوئی عہدہ نہیں لیں گے، دین بتاتے، اب بھی اعلی شہر جو نا مفتی اور عالم ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ چلو، انہوں نے اپنے علاقے میں جاری کیا، پھر دوسرے علاقے کے سرداروں کو پیغام بھیجے کہ تم بھی یہ جاری کر دو، ہمارے بھائی ہو، ورنہ ہم تمہارے خلاف جہاد کریں۔ یہ جو سیف پکڑی نا، زیادہ ناراض سے ہم تو صرف وعد کرتے ہیں، انہوں نے کہا پہلے وعد ہی ہے، ٹھیک ہو جائیں ٹھیک، ورنہ بالکل یہ کفار اور مرتد ہے، ان کے خلاف جہاد۔ علاقے فتح ہوتے گئے، طائف میں بڑی جنگ ہوئی تھی نا، مدینہ شریف میں بڑی مشکل سے قبضہ کیا۔ اب وہ جتنے تھے نا پیرے شریف مکہ اور ترکی اور ساتھ ہی مجاور وغیرہ، انہوں نے علاقوں میں بدنامیاں کی کہ وہابی پیدا ہوئے ہیں، حضور کے گستاخ ہیں، بالکل بناوٹی باتیں، نہ وہ کسی نے لکھی نہ کبھی سوچی، اپنی طرف سے ہی بنا لی۔ اب بھی یہ جو ہے نا، جن کو پہلے یہ وہابی کا لیبل لگاتے ہیں، ساتھ میں کہتے ہیں یہ گستاخ رسول بھی ہے، یہ اپنی طرف سے ایسے ایک الزام نہیں، ایسا الزام لگا دو کہ لوگ کہیں توبہ توبہ، اس سے تو صورت تھا۔ ایک الزام نہیں، الزام دو ہیں، پہلے وہابی بنا دو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک پروگرام تھا، تو اس میں ایک ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس تھے ہندو، جی، ایک ان کی بار ایسوسیشن کے ریٹائرڈ، وہ بھی بوڑھا آدمی تھا، ہندو تھا، ایک تیسرا بھی ہندو تھا، بڑے قانون، انہوں نے وہ تقریریں کی، میں نے خود سنی وہ، اس نے کہا کہ 1857 میں سب سے زیادہ حصہ وہابیوں کا ہے، ہندوؤں کا تو بہت اس میں برائے نام ہے، اس نے تسلیم کیا کہ میں ہندو ہوں، لیکن میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہابیوں کا ہے۔ بالکل جو کوئی ڈھونگ سے بنا تھا کہ جی وہ کارتوسوں کو گائے کی چربی اور سور کی چربی لگی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جنگ پھوٹ پڑی ہے، اور وہ غدر پھیل گیا، اور اس کو انگریزوں نے غدر کہا تھا، لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ اس میں یہ جس کو ہم وہابی کہتے ہیں نا، یہ انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا تھا کہ یہ دین کی بات ہے۔ جو اس زمانہ بنگال اور بہار کا گورنر تھا نا، سر ولیم میورک، دینی کتابیں بھی لکھی اس نے حضور کے صلی، اس نے پھر آور انڈین مسلمان لکھی ہے نا، اس میں ساری حکومت کو اس نے رپورٹ دی کمپنی کو کہ یہ لوگ مقصد نہ ڈاکو نہیں ہیں دیندار، بہت با کردار لوگ ہیں، مگر ان کا عقیدہ جو ہے نا وہابیہ کا، وہ ان کو امن سے نہیں بیٹھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم حکومت جو ہے نا اس کا مسلط ہونا یہ شرک ہے، اگر ہم اس لیے اپنے نہیں، اس نے انصاف سے کہا کہ وہ اپنے صحیح عقیدے کی وجہ سے نا، ورنہ یہ کوئی شرارتی لوگ نہیں ہیں،
ان سے زیادہ نیک میں نے کوئی نہیں دیکھا، مگر کیا کریں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاغوتی حکومت امن کے زیر سایہ رہے ہیں تو ہمارا ایمان ہی دے دیتا ہے۔ وہ جو مقدمے بنے اگر بات